بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 23 سے 28 تک کی تلاوت ہوئی ہے، اور یہ جو آیت نمبر 26 ہے یہ سجدے کی آیت ہے۔ جتنے بھائیوں نے سن لی ہے تو ان کے اوپر ایک سجدہ واجب ہے، کسی بھی وقت وہ پھر ایک سجدہ کر لیجئے۔ یہ قصہ گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں تربیت ہے اور انسانیت کا سبق ہے۔ کوئی سنے گا تو اس کو ملے گا، جو نہیں سنے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ وہ کانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کانوں سے آدمی سنے گا تو دل میں بات اترے گی۔ تو اس میں گزشتہ کل ہدہد کے بارے میں آپ حضرات نے کافی ساری باتیں سنی۔ تو ہدہد کا بیان یہ تھا کہ میں اس لیے موجود نہیں تھا کہ میں آپ کے پاس سے خبر لے کے آیا ہوں۔ وہ خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر حکومت کے اندر جو بڑی تھی وہ خاتون تھی۔ ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ حکومت کا کوئی بڑا ہو تو وہ تو مرد ہوتا ہے، عورت تو حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، اور اگر اکا دکا کوئی واقعات ہے بھی سامنے تو وہ دلیل نہیں بن سکتے کہ جی ملکہ وکٹوریہ تھی اور فلانی تھی فلانی تھی فلانی تھی۔ تو اگر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں اکا دکا کوئی عورت اس قابل آ جائے تو وہ دلیل اور حجت نہیں بن سکتی۔ عمومی طور پر عورت کی ذات کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت حکومت کی نہیں رکھی، اس لیے کہ عورت کیا ہے؟ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، بازار کی نہیں ہے، نہ وہ کسی علاقے کی ہے، بلکہ وہ تو گھر کی ہے۔ تو ایک بات یعنی ایک پرندے کو اللہ نے یہ حص دی ہے کہ ایک عجیب بات یہ دیکھیں آپ، عورت حکومت چلا رہی ہے۔ اور دوسری خطرناک بات، یہ تو باہر کی بات تھی، دوسری خطرناک بات یہ تھی کہ عقیدے کے حوالے سے وہ ایسے تھے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے، نجوم پرست تھے، آسمانی چیزوں کو جس کو دیکھا زیادہ روشنی ہے تو اس کو خدا بنا لیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے سنا، وہ لوگ بھی نجوم پرست تھے، ستاروں کو ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو یہ سورج کے پجاری تھے، اور اصل بات یہ تھی کہ شیطان نے ان کو ان کی گندی چیزیں، بری چیزیں وہ خوبصورت کر کے دکھا دی تھی، اور شیطان نے ان کو آسمانی راستے سے روکا، اور ہدایت پر ہی نہیں آئی، یہ لوگ سیدھے راستے پہ چلے گئے۔ اور انہوں نے اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ پرندے کا بیان ہے، جس پرندے کو یعنی ہم کہتے ہیں انتہائی کمزور مخلوق ہے، لیکن چونکہ پرندے یہ سب کیا ہیں؟ خدا کو جانتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ جیسی مخلوق کیوں نہ ہو، خدا کی پیدا کرتا ہے، خدا کی معرفت ان کو حاصل ہے، اگرچہ مکلف نہیں ہے، لیکن یہ چڑیاں آپ کو چہچہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ویسی آواز ہے، یہ ویسی آواز نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔
یہ جتنی مچھلیاں ہیں سمندروں کے اندر، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ جتنے جانور، موذی جانور ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں اس کا بیان فرماتے ہیں. آسمان و زمین کی ساری مخلوق خدا کو سجدہ کرتی ہے. سورج بھی خدا کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، سمندر بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ سب خدا کے تابعدار ہیں. تو اب یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ عجیب بات ہے کہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے. وہ خدا جو اندر سے زمین کے اندر کسان دانہ ڈالتا ہے، وہ زمین میں چھپ جاتا ہے، اس کو پھاڑ کر کے پودا نکالنا وہ اللہ کرتا ہے. اور اندر چھپی ہوئی چیزوں کو، چاہے وہ چھپی ہوئی چیز آسمان میں ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی چیز زمین کے اندر ہو، اس کو نکالنا اللہ کا کام ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ تو معمولی بات ہے، کوئی اندر کا دانے کا نکالنا، بلکہ جتنی مخلوق ہے وہ جتنی چیزیں دلوں میں چھپا کے رکھتی ہیں یا باہر رکھتی ہیں، وہ سب اللہ جانتے ہیں. چاہے آسمانوں میں چھپی ہوئی چیز ہو یا زمین میں چھپی ہوئی چیز ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے. اور اللہ تو ایسے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، مالک ہے وہ، اور بہت بڑی ذات ہے اللہ کی. یہ بیان تھا کس کا؟ ہدہد کا بیان تھا. یہ ہمارے رب نے اس کو، ہدہد کے بیان کو 3 آیتوں میں بیان کیا، 24، 25 اور 26. اور 26ویں آیت سجدے کی ہے. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے بیان کیا، لیکن ہم ایسی تھوڑی تمہاری بات مانیں گے جیسے بیٹا کوئی بیان کرے. ہاں ہاں بیٹا بس آپ سچ ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ بیٹا 2 نمبر بیٹا ہے، یا شاگرد نے کوئی بات بیان کر لی کہ استاد صاحب ایسا ہے، ہاں بالکل آپ سچے ہیں. نہیں، تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا حال حوال ہے. آتا ہے ہمارے سامنے، ہم بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی بہت سارے پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، کہ بھئی کیا کیا چیزیں کلاسوں میں سامنے آتی ہیں، اور کیسے کیسے یہ گولیاں دیتے ہیں یہ شاگرد اپنے استادوں کو. اور تو اس لیے آدمی کو بالکل ہر چیز میں صوفی نہیں بننا چاہیے کہ آدمی کچھ پوچھے ہی نہیں، نہ گھر میں پوچھے نہ باہر پوچھے، جو آپ نے کہا وہ سب صحیح ہے. نہیں، سب صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا آدمی تھوڑی سی کھود کھرید کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے آدمی کو، ہر چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھروسہ نہیں کیا. فرمایا ہم دیکھتے ہیں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہمیں ابھی پتہ چل جائے گا. یہ خط لو اور جا کر کے جو ہے وہ بلقیس کے سامنے جو وہ ہے، وہ ملکہ ہے، وہاں پیش کرنا. اور دیکھنا، بات سننا، ایسا نہ ہو جا کے خط دے دو وہاں سر پہ کھڑے رہو، بلکہ ذرا ہٹ کے رہنا. یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش ہوا. تو یہاں پر کچھ باتیں جو ہماری تربیت کا سامان ہے، وہ یہ والی باتیں ہیں کہ دیکھیں، غلط چیز سے، پہلی بات، غلط چیز سے، جو غلط چیز ہو، پرندے کو بھی اس سے نفرت ہے. غلط چیز سے پرندے کو بھی نفرت ہے. اس میں سبق ہے کہ اے انسان، تجھے گندی چیزوں سے کیوں محبت ہو گئی؟ تجھے گندی چیزوں سے کیوں محبت ہوگی؟ جب ایک پرندہ وہ غلط چیز سے نفرت کرتا ہے، تجھے گندی چیزوں سے کیوں محبت ہوگی؟ اگر تجھے گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو معلوم یہ ہوا تو اندر سے خراب ہے. جیسے ایک آدمی، اب بریانی کی خوشبو ہے، قورمے کی خوشبو ہے، کوئی پراٹھا بن رہا ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو یہ خوشبویں کیا کرتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں کہ کب یہ چیز آئے گی اور میں کھاؤں گا اس کو. اور ٹھنڈے پانی کی چاہت آدمی کو سخت گرمی کے اندر کتنی اچھی لگتی ہے. لیکن جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہی خوشبودار کھانا وہ الٹی کا باعث بنتا ہے. کیا ہوا؟ مجھے تو متلی ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ یہ خوشبو مجھے بری لگ رہی ہے. اب وہ خوشبو کا قصور نہیں ہے، وہ اندر کی بیماری کا قصور ہے. تو اندر سے ایک آدمی کو گناہ اچھے لگے اور اندر سے ایک آدمی کو بے حیائی اچھی لگے، تو یہ پہلا سبق یہ ہے کہ کسی آدمی کو اگر گناہ اور بے حیائی اچھی لگتی ہے، معلوم یہ ہوا یہ اندر سے خراب ہے، اس کے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے
یہ ایک پرندہ جو گناہگار پرندہ نہیں ہے، اس لیے کہ پرندے تو سب معصوم ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کو یہ چیز بری لگی۔ اور ایک بات کہ انہوں نے یعنی ہدہد کا یہ بیان آپ حضرات نے سنا، اس پر یعنی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عورت تھی یہ کون تھی؟ تو احادیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ سب باتیں تاریخی باتیں ہیں۔ تو اس میں اس عورت کا نام آیا ہے بلقیس، نام آیا ہے بلقیس بنت شراحیل اس کا نام ہے۔ اور اس کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھی بلکہ جنات میں سے تھی، اور اس کا نام ہے بلعمہ، بلعمہ بنت شیصان اس کا نام ہے، با لام عین میم چھوٹی آ، بلعمہ بنت شیصان، شین یا اور صاد آئے گا اس میں۔ اور اس کے دادا کا نام ہے ہدہد، ہا دال پھر الف پھر ہا دال، ہدہد اس کا نام۔ اور ہدہد یہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے 40 اولاد ہوئی، 40 لڑکے تھے اس کے ہدہد کے، جو سارے بڑے بڑے بادشاہ بنے۔ اور ان 40 لڑکوں میں ایک لڑکا جو تھا وہ سراح اس کا نام تھا، وہ بھی بادشاہ تھا۔ یہ سراح جو تھا سین را الف ہا، یہ بلقیس کا باپ تھا۔ تو وہ چونکہ حکومت کے نشے میں تھا، کہنے لگا تم لوگ جتنے انسان ہو تو میرے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، میں کس میں شادی کروں؟ تو خدا کی شان، اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملانے کے لیے اس کا انتخاب انسانوں میں نہیں ہوا، کوئی جن عورت تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ اس جن خاتون سے بلقیس پیدا ہوئی، اور بلقیس بہرحال انسان تھی۔ اور یہ والی بات آگے آئے گی ہمارے درس میں کہ بلقیس کی بعد میں شادی سلیمان علیہ السلام سے ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات کی باتیں ہیں۔ تو اور پھر یہ والی بات بھی کہ بھئی انسان کی جنات سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کا ہمارے اس مضمون کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ بلقیس کا جو باپ تھا وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، تو اس کے کسی عمل سے ہمارے لیے کوئی دلیل پیش نہیں ہو سکتی، ایک کافر کی کوئی حرکت ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اور ایک بات تو یہ ہو گئی، بلقیس کا تھوڑا سا تعارف آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب کسریٰ ایران کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ جب مر گیا، اور یہ کے بعد دیگرے بہت سارے بادشاہ مرد مر گئے، تو ایک ان کی جو خاندان کی بچی ہوئی عورت تھی، انہوں نے سب متفقہ طور پر اس عورت کو اپنا بادشاہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی اپنے زمانے میں، تو آپ کو جب پتہ چلا کہ ایک خاتون بادشاہ بنی ہے، اتنی بڑی سپر پاور تھا اس زمانے میں، قیصر روم کا علاقہ وہ سپر پاور تھا، اور ادھر یہ سپر پاور تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، یہ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور کو، حکومتی چیزوں کو وہ عورت پہ سپرد کر لے۔ اور جس طرح اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ امامت صغریٰ، نمازوں کی امامت، یہ چھوٹی امامت ہے، کیونکہ ایک علاقے میں امام ہوتا ہے، ساری دنیا کا یا پورے ملک کا تو امام نہیں ہوتا، اس لیے اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک عورت چاہے جتنی قابل ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتی، جتنی بڑی بزرگ ہو وہ امام نہیں بن سکتی، وہ نہ جمعہ پڑھا سکتی ہے، نہ امام، نہ کوئی ایسا بیان کر سکتی ہے، نہ ایسا لوگوں کی یعنی اس طرح کھلم کھلا، اس لیے کہ عورت کے پورا بدن سطر ہے، عورت کی آواز سطر ہے۔ اگر کوئی ہمیں ایسا سناتا ہے بیانات تو وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس طرح عورتوں کے بیانات سنتے ہیں، فلانی عورت بہت اچھا بولتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح عورتوں کے قرآن و حدیث کے بیانات سننا بھی مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مرد بڑے شوق سے جناب فلانی بہت اچھی ٹاپک پہ بات کرتی ہے، اور اچھی ٹاپک پہ، یہ بات میں نے کبھی کی نہیں ہے لیکن ابھی آ گئی تو آپ کو سنا دوں، اس طرح عورتوں کے بیانات بھی نہ سنا کریں۔ اب تو ہر چیز کھلی ہو گئی، بٹن دباؤ اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے،
تو اس طرح عورتوں کے بیانات چاہے وہ قرآن بیان کریں، اس لیے کہ عورت کی آواز سطر ہے، اس آواز کے اندر کشش ہے اور آدمی کے اندر کی شہوت کو ابھارتا ہے وہ. ہاں اگر وہ ہے خود نامرد ہے، اس کی شہوت نہیں ابھرتی ہے تو وہ خراب ہے اندر سے، لیکن اندر سے آدمی کی شہوت ابھرتی ہے کسی عورت کی آواز، اس لیے کہ عورت کی آواز مرد کے مشابہ نہیں ہے. عورت عورت ہے، چاہے وہ جتنی بھی قابل ہو لیکن عورت ہے. تو اس کی آواز چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، کسی بھی، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہے، تو عورت کی آواز، بلکہ یہاں تک لکھا ہے وہ لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس کی آواز دلکش ہو تو اس کی آواز کو بھی ایسے کان لگا کے سننا کراہت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ہاں کوئی مرد بیان کرے، کوئی مرد نعت پڑھے، کوئی بڑی عمر کا، تو پھر کیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی باتیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ان باتوں کو آدمی سختی نہ سمجھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. ہاں اگر ایک چیز کبھی بیان نہیں ہوئی، کبھی کسی موقع پہ آئی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دین کے اندر اس کا کوئی، اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں بیان کی ہے. تو امامت صغریٰ جو نمازیں ہیں وہ عورت نہیں پڑھا سکتی، ایسے ہی امامت کبریٰ یعنی حکومت کی بڑی عورت نہیں بن سکتی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح کے لوگ پھر یہ پیش کرتے، دیکھو فلانی جو تھی ہندوستان کی، وہ فلانی اس کے دور میں بڑا اچھا دور تھا، اور فلانی جو تھی وہ اس کا دور بھی بڑا اچھا تھا، ہمارے ملک میں بھی فلانی جو تھی اس کا بھی بڑا اچھا دور تھا. تو اگر اکا دکا کوئی ایسا مثال میں آ جائے، وہ ہمارے لیے حضور کی بات کے سامنے دلیل نہیں بن سکتا. جب حضور نے فرما دیا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے حکومتی معاملات عورت کے حوالے کر لیے، جب حضور فرما رہے کامیاب نہیں ہو سکتی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور بات، کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کہیں گے اقتصادی طاقت بڑھ جائے اور لوگ خوشحال ہو جائیں. حالانکہ شریعت کے اندر کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی آخرت والا بن جائے اور آدمی آخرت کے اس کی چیزیں وہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے، وہ سدھر جائے. تو یہاں چونکہ عورت کے بادشاہت کا ذکر تھا تو اس پر میں نے آپ کی خدمت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بات اور اس میں کچھ جو شرح تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر ڈالی. پھر آگے جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، پہلے آگے جا کر کے تم اس معاملے کو کیا کرو، تم یہ خط لے کے جاؤ. تو آیا خط کے ذریعے سے کوئی معاملہ سدھارا جا سکتا ہے؟ سوال. جواب یہ ہے کہ اپنے عمومی معاملات کے اندر اس طرح تحریر کے ذریعے سے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. ہاں کوئی شرعی چیز ہو، جہاں شرعی گواہ ہو، وہ ٹیلی فون پہ یا خط کے ذریعے سے نہیں ہوں گے. گواہوں کو حاضر ہونا پڑے گا اور سامنے آئیں گے، قسم کھائیں گے اور شہادت کے لفظ کے ساتھ وہ گواہی کو پیش کریں گے، اور گواہوں کی چھان بین ہوگی باقاعدہ کہ یہ گواہ فاسق فاجر تو نہیں ہے، کہ نیک لوگ ہیں، ان کے کوئی گناہ تو نہیں ہے، کسی گناہ میں ملوث تو نہیں ہے. یہاں تک ایک بات لکھی ہے گواہوں کے اندر کہ اگر گواہ وہ آدمی بنے جو کھڑے ہو کے کھاتا ہے، جو کھڑے ہو کے کھاتا ہے، تو کہا کہ اس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے تو یہ گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کے کھانا یہ اللہ کا حکم کا توڑنا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ اللہ کے حکم کا توڑنا ہے، تو یہ گواہ بھی نہیں بن سکتا. تو اس لیے گواہوں کی کیا ہے، اس کو تعدیل کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، گواہوں کی عدالت کا پہچاننا. تو جو چیزیں شرعی گواہوں کے ساتھ ہے وہ تو خط کے ساتھ، ٹیلی فون کے ساتھ نہیں کہ جی ہم نے نکاح پڑھ لیا، ٹیلی فون پہ نکاح ہو گیا جی اور گواہ موجود تھے. تو ٹیلی فون پہ، ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتے جب تک گواہ سامنے نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو کال پہ ہم نے یہ کر لیا، ویڈیو کال پہ یہ ہو گیا. تو اس میں کیا ہے، اس مجلس کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایک آدمی کہیں ہے اور کوئی کہاں ہے اور پھر ویڈیو کال پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم ہر چیز میں علماء کے محتاج ہیں کہ وہ ہم ان سے رہنمائی لیں.
اس طرح ہمارے معاملات ہیں، آیا ہمارا یہ نکاح یا یہ معاملہ اس طرح ہو گیا؟ عمومی معاملات میں خط کیا ہے؟ حجت بن سکتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا۔ اور اگلی بات یہ ہے، خط ایک سبب ہے دعوت و تبلیغ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو کیا دی؟ دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا۔ مدینہ منورہ میں پھر جماعتیں بھیجی، لوگوں لشکر گئے۔ کچھ علاقے ایسے تھے جب دیکھا کہ یہاں بات چل گئی، اب ممالک میں اللہ کے رسول نے خطوط بھیجے۔ ایران فارس کے علاقے میں خط بھیجا، تو عبداللہ ابن حذافہ صحابی ہیں، انہوں نے جب خط دیا، خط بہرحال انہوں نے پہنچا دیا بادشاہ تک۔ بادشاہ نے جب حضور کا خط دیکھا تو نعوذ باللہ اس نے بدتمیزی کی اور کہا یہ کون ہے جس نے اپنا نام میرے نام کے پہلے لکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑا اس نے۔ تو چونکہ حضور کے خط کی بے حرمتی کی اور کہا کہ یہ جو لے کے آیا ہے اس کو بھی پکڑو، ہم اس کو قتل کریں گے، وہ تو نکل گئے۔ لیکن حضور تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے میری اس خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور عیسائی بادشاہ قیصر نے حضور کے خط کو سر پہ رکھا، حضور کے خط کو آنکھوں سے لگایا، حضور کے خط کو چوما، اگرچہ قبول نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس ادب اور احترام کی وجہ سے جب تک وہ زندہ رہا اس کی حکومت کو برقرار رکھا۔ جو با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ تو صرف اتنی بات بتانی ہے آپ کو کہ بھئی اللہ کے رسول نے خط کے ذریعے سے بھی تبلیغ کی ہے اور خط کے ذریعے سے بھی آسمانی باتوں کو پہنچایا ہے۔ تو خط کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے صحیح بات کو پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کو دعوت دی۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اسلامی آداب کافروں کے ساتھ بھی کیے جائیں، یعنی کافر کی مجلس ہم کہیں گے تو کافر ہیں، یہ تو بے عزتی کے قابل ہیں، ہم اس کو ذلیل کریں، فرمایا نہیں، کافر کے ساتھ بھی اسلامی آداب کی رعایت کی جائے۔ جیسے آپ نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے خط دیا تو ہدہد کو کہا کہ خط جا کے پیش کرنا، لیکن تولی عنہم، سر پہ کھڑے نہیں رہنا، دور رہنا، ہاں، تاکہ شاہی آداب کی رعایت ہو۔ چاہے وہ بت پرست تھی وہ عورت، سورج کی پجاری تھی، آتش پرست تھی، لیکن کیا ہے اسلامی آداب کی رعایت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ ہم بھی کیا کریں گے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم چیز میں کیا کریں گے؟ اپنے نبی کی چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ یہ باتیں تھی ان آیات میں۔ ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، گزشتہ کل کی آیات کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی، فوراً ہی آ گیا اور کہنے لگا میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا تھا۔ یہاں چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ کیا؟ ہر طرح کا ساز و سامان، کیا ہیلی کاپٹر اور جہاز بھی تھے، موٹریں بھی تھیں، اس لیے کہ ہر طرح کا ساز و سامان۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو اس زمانے کی چیزیں شاندار سے شاندار ہوتی تھی وہ اللہ نے دی تھی۔ جو اس زمانے میں اگر جہاز ہوتا تو اللہ جہاز بھی دے دیتے، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تو یہ کل شے میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے دیکھا۔ اور پھر ایک اور بات یہ تھی کہ اس کا تخت بڑا زبردست تھا۔ تو تخت کی ذرا وضاحت جو آئی ہے تاریخ کی باتوں میں وہ بھی ذرا سن لیجیے آپ حضرات کہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 گز لمبا تھا
اور 40 گز چوڑا تھا اور 30 گز اونچا تھا. یہ تو اس کی وہ تھی. باقی اس کے اندر ہیرے جواہرات، یاقوت، زبرجد اور یہ ہرے سرخ قسم کے موتی وہ تھے. اور نیچے جو اس کے پائے تھے اس پہ موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے. اور چاروں طرف اس کے کیا تھے؟ وہ خیمے تھے. اور 7 دروازوں کے بند، ایک دروازہ، پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا. یہ اندر اندر وہ تخت اس کا موجود رہتا تھا جس پہ وہ بیٹھ کر کے اپنی حکومت کے کام چلاتی تھی. یہ میں نے دیکھا وہاں پر. ہدہد کہنے لگا. اور ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی وہاں پر کہ اس عورت اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ انہوں نے صحیح راستے سے شیطان نے روک رکھا ہے. اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے. اور تم جو کچھ بھی چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عرش عظیم کا مالک ہے اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بولنے والے میں ہو. تم بھی شامل ہو گئے ہو. میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ عید کے بعد پڑھیں گے. 3 دن انشاءاللہ وہ یعنی 3 دن کے بعد اتوار والے دن پھر درس ہوگا انشاءاللہ. جمعرات، جمعہ، ہفتہ وہ درس نہیں ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ اپنے کرم سے جس طرح آپ نے یہ 8 دن گزروا دیے، آج 9واں دن بھی عافیت سے گزار دیجیے. اور اے اللہ کل عید کے سارے اعمال، قربانی کے سارے اعمال اپنے فضل اور کرم سے آسان فرما. اور حجاج کرام کے لیے وقوف مزدلفہ اور شیطانوں کو کنکر مارنا اور قربانی کرنا اور حلق کرنا اور طواف زیارت، یہ سارے امور آسان فرما. اور ہر بیماری سے، ہر ناگواری سے ہر حاجی کی حفاظت فرما. یہاں والوں کی بھی حفاظت فرما اور وہاں والوں کی بھی حفاظت فرما. ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم